لا إله إلا الله محمد رسول الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی. اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے. اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے. قرآن مجید میں 88 ٹائمز 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، جس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں آیا. یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے. تو اب دیکھیے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا، یا اہل الکتاب کہا گیا، یہود اور نصارہ کے احکامات واضح کیے گئے، اور اب اس صورت میں ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں جو محکم ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب عہد و پیمان پورے کرو. اوپر ابھی سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے تھے. تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. تو یہاں عقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں، وہ دیندار نہیں کہلا سکتا. ہمارے ہاں دیندار کون ہے؟ نماز روزہ کرے، کوئی لمبی داڑھی رکھ لے یا حجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے. یہ ایک حصہ ہے دینداری کا. اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھرا کرے، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے عہدوں کو، وعدوں کو نبھائے، کمٹمنٹس کو نبھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو معاہدہ 2 افراد کے درمیان ہو یا 2 اقوام کے درمیان ہو، 2 مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو، معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی جن کے گلے میں ہدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی حج عمرے کے لیے جانے والوں کی، جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو، یعنی لازمی حکم نہیں ہے، شکار کی اجازت دی گئی ہے. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ کرے. زبردست اصول ہے دین کا، کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی. مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی. اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں. اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو،
زیادتی نہ کرنا. دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو. بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے، جس میں ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات سب کچھ شامل ہے. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور تقوی پر بھی تعاون کرو. تو تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے. بر نیکی کا معنی اور تقوی گناہوں سے بچنا. دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے. تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن زیادتی، ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. تو یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے. نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. مثلاً چھوٹے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں، کسی کے بچے کی فیس دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں. لیکن بعض کام، بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے. تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے. یاد رکھیے، ایک اکیلا دو 11. جو کام اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں، مل کے کیے جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں، ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی. وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی. تو یہاں اسی لیے نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی. نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا، اگر کوئی نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو، کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو. یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ارن کرو. لوگوں نے پوچھا، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا، کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلائے. لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے، مثلا بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے، یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے. لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے. یہ بھی صدقہ ہے. تقویٰ بری باتوں سے رکنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کسی پروجیکٹ میں شریک کرتا ہے، تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے. اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی اور دشمنی اور عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے، بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جینوئن کیس ہی لے انسان، غلط لوگوں کی مدد نہ کرے، قاتل کی مدد نہ کرے، چور کی مدد نہ کرے، ظالم کی مدد نہ کرے. تو یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مدد. ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہیں نہیں کھڑے رہتے بلکہ فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں. یہ ہے تعاون علی البر. تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو،
مل جل کے کام کرنا سیکھے. یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا. پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا یعنی رسی گلے میں پھنس گئی مر گیا جانور، اور چوٹ لگ کے مرنے والا یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا، اور بلندی سے گر کے مرنے والا، چھت سے گر گیا مثلاً، سینگ لگ کے مرنے والا یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے، اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تینوں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے. یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لاٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ سب بدترین گناہ ہے. آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو خوش قسمت ہیں آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی. اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجئے. تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مکمل کر دی لوگوں کے لیے، اور دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے. تو دین جو ہے وہ مکمل ہے. یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی، بعض چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹلی ملتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اس پہ قیاس کیا جاتا ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے. تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو، تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس کی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے. حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی یا میرا دماغ کام نہیں کرتا، بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں. سیکھتے رہے سیکھتے رہے. سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے حفظ کر لیا وہ آپ نے سیکھا. اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے، وہ آپ کے جسم نے حفظ کر لیا، آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو، کیونکہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ کا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے وہ بھی حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. سبحان اللہ، مہر کی کتنی تاکید ہے. آزاد عورتوں کو مہر دے دو، غلام عورتوں کو مہر دے دو، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو مہر دے دو، کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو مہر دینا لازم ہے، بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو، یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے. یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرینڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے. نہیں، کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کو پروٹیکشن نہ دے، اس کو نان نفقہ نہ دے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے.
تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی، حکم دیا، اس کو عبادت قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے، چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لونڈی غلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، یعنی اس کا باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے۔ اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا۔ اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے، یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاہ کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے، سسرال کی عزت کرنی چاہیے۔ اور آج کیا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آ گئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمنی سمجھ لیا گیا، چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو، دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں۔ حالانکہ داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے، بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے۔ تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی تکریم کرو۔ اس نے اپنا جگر گوشہ تمہیں دے دیا، اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر، پالا تکلیف اٹھا کر، پڑھایا لکھایا، سنوارا، تربیت کی، اور پھر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لیے صالح اولاد پیدا کرے، نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے۔ یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی، مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی معاف کریں، فرمایا 70 دفعہ۔ تو اگر خادم کی 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ معاف کریں؟ یہ زندگی معاف کر کر کے ہی چل سکتی ہے، ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، یعنی پاکیزگی کا حکم دے کے مشکل میں نہیں ڈالا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اور باطن کی گندگی بھی دور ہوتی۔ جب انسان نہا لیتا ہے نا تو بہت سے ردی خیالات اس سے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح دن میں 5 دفعہ اپنے آزاد ہوتا ہے تو بہت سی نیگیٹو تھنکنگ سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ دھل گئے، ناک دھوتا ہے تو ناک کے، کلی کرتا ہے زبان کے، چہرے کے، پاؤں کے، پھر مسح کرتا ہے، اور اس طرح انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف، اور اللہ کی عبادت کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو وضو اور نماز کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں، اور اس کو اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کرنا کہا ہے۔ قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو، اور اس کا وہ پختہ عہد بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا۔ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے خوب حق پر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، انصاف، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں
اور اپنے ماتحتوں یعنی سب آرڈینیٹس کے درمیان عدل کرتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. تو اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر لے. اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے تھے. اور اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن انہوں نے یہ عہد توڑ دیا، تو ان کے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. اسی لیے اس سورت کے شروع میں اہل ایمان کو کیا کہا گیا؟ عہد نہیں توڑنے. اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یاد رکھیے جب گناہ کرتا نا انسان تو دل پہ سیاہ دبا لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سخت ہو جاتا ہے. پھر بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں. اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے. پس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کریں. جب پتا چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے تو سمجھ تو جائیں، آئندہ محتاط رہیں، لیکن اس کو اگنور کر دیں، پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ کیا ہوگا اس سے وہ معاملہ اور خراب ہوگا. وہ جھوٹی قسم کھا لے گا، میں نے یہ نہیں کیا. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے پاس تو کوئی دلیل یا گواہی نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان ایسی صورت میں درگزر کرے، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، 10 لوگوں کے خلاف دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو یہ دماغ ایک ہی ہے نا، پھر اپنے کام پہ فوکس کب ہوگا؟ نیکی کے کام کا کب سوچیں گے جب ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ ہی اندر بھری ہوئی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی ایسی چیز آئے اٹھا پھینکے، جھاڑے اپنے آپ کو، اپنا سفر جاری رکھے، آف لوڈ کریں اپنے آپ کو ایسی ساری غلط چیزوں سے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نسو حظم مما ذکروا بہ، کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے. آپ کے آنے کے مقاصد یہ بھی تھے کہ دین کی جو تعلیمات ضائع کر دی گئی ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کے سامنے لایا جائے. اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. آج کا تو سارا سپارہ ہی درگزر کے بارے میں ہے، یعنی اس کی ہائی لائٹ جو ہے وہ درگزر ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیا جائے. یعنی بڑے بڑے قصور، خیانت اور دھوکہ اور جو کتاب میں سے انہوں نے چھپایا اس میں سے بھی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے.
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، اور وہ انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. کتنی بڑی جزا ہے اس شخص کی جو اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ دھوپ کرے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں پر اللہ رحم کرے. اسی لیے آپ دیکھیں جن لوگوں نے انسانیت کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے، مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ. کس نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ؟ اور اگر عربی میں نہیں تو لوگ عام طور پر جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس سے راضی ہو، اس نے میرے لیے یہ اور یہ کیا، اس نے فلاں اچھا کام کیا. ایک دفعہ زندگی میں لی ہے نا، تھوڑی تکلیف اٹھا کے اچھے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو. ورنہ صرف نفس کے پیچھے چل کے اور اپنے غیظ غضب اور اپنی منفی عادتوں کو آگے کر کے اور اس کو ہر وقت جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، اور یہ وقت بھی اور عمر اور مال ہر چیز گنوا کے جانے والی بات. تو اس لیے کسی نے زیادتی کی، معاف کیا، آگے چلے، اپنی طرف سے احسان کیا اور اپنا فوکس نہیں بھولے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے. اپنا پیشن دیکھیں کہ کیا ہے آپ کا، کوئی اچھا کام کرنے کا یا بس اسی قسم کی جھگڑوں میں پڑے رہنے کا. یعنی کس چیز کو آپ بہت شوق سے کرتے ہیں، کیا صلاحیت ہے اپنے اندر، اور پھر اس کے لیے اس کام کو اکمپلش کرنے کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. یہ برننگ ڈیزائر ہر فضول چیز کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اور انسان کو روشنی دکھاتی ہے اور صحیح رستے پہ رہتا ہے انسان. پھر نیکی اور خیر اور تقوی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اس کے لیے بہترین کام ہے دین کو سیکھنا، سکھانا، لوگوں کو اس طرف لانا، ان کی جگہوں تک پہنچ کر ان کی مدد کرنا، کسی نہ کسی طرح رہنمائی کریں، ان کو کنیکٹ کرتے جائیں اللہ سے. آگے کام وہ خود کریں گے، آپ کا کام صرف کنیکٹ کرنا، خیر کی بات بتائیں. جیسے بھی ان کو آپ اس چیز کی طرف لا سکیں تو ساری بھلائی آپ ہی کے لیے لکھی جائے گی. پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا. کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان کی معجزانہ ولادت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ نے ان کو معبود بنا دیا کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو یا ان کے بارے میں غلو کرو، حد سے بڑھ جاؤ ان کی عقیدت میں. اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. کہہ دیجئے پھر وہ کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، یعنی تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو. وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. بہت ڈرنے والی بات ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ فکر کرتا رہتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے. اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا.
تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتی، خوشی پیدا ہوتی، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اور جو انسان الٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، اور دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتا رہتا ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس تو گاڑی نہیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اس کا تو اپنا گھر ہے، میرا تو ہے نہیں، تو اس لیے مجھے تو اسی کے لیے بس کام کرنا ہے۔ صرف یہیں کے گھر بنا کے دوسروں کے لیے نہ چھوڑ جائیں، اپنا آخرت کا گھر بنانے کی بھی فکر کریں، اور کچھ بھی ہو اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں۔ اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے، پھر عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر رہے حتیٰ کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو آزاد کیا، نجات ملی۔ تو اب حکم کیا ہوا کہ تم اپنی اصل زمین پہ واپس جاؤ، یعنی بیت المقدس میں، لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں اور قوموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب یہ کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس میں بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے، اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے، ہم نے کوئی نہیں محنت کرنی، کام کرنا، ہم سے نہیں نکالے جاتے وہ۔ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے، نہیں میں نے نہیں کھٹکھٹانا، پتہ نہیں کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے وہاں تک جانا کہ جا کے میں کھٹکھٹاؤں، تو جو شخص محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ یہ بڑا اہم اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے۔ بہت باتیں مت سوچو، کام شروع کر دو، جب شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچا دے گا، جو چاہتے ہو مل جائے گا۔ لیکن پہلے سے اگر انسان منفی سوچے یہ پروجیکٹ میں شروع کروں کہ نہ، یہ کلاس میں جوائن کروں کہ نہ، یہ خیر کا کام پتہ نہیں کوئی میری مدد کرے گا یا نہیں، کوئی ساتھ دے گا کہ نہیں، شروع تو کرو۔ کہتے نا کہ تنہائی چلا تھا میں اور پھر قافلہ بنتا گیا، یعنی بعض اوقات اکیلا ایک انسان انیشیٹو لیتا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا، کوئی ایک انسان مشورہ دے دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا، اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آگے چل پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جب تم کرو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کا تقاضا اللہ پر توکل کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں پکڑی، انہوں نے کہا، موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوں گے، جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نے نہیں جانا، ہمیں ڈر لگتا ہے، لہٰذا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دی، اور انصار نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں، اور پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی فرق ہوا کہ ایک امت کہاں پہنچ گئی۔ تو دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، اور یہ نہ کریں کہ صرف اللہ ہی کر دے اور کوئی اور کر دے تو پھر جب کوئی اور کر لے گا تو میں بھی شریک ہو جاؤں گا اس قافلے میں، پھر تو آپ بیک بینچرز ہیں، پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یعنی تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے، کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی۔ اس سے صبر سیکھیے
کہ کس طرح بار بار احکامات کو جھٹلانا، ٹال مٹول کرنا، مذاق میں اس کو اڑا دینا. اللہ نے کہا بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. تو گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے. جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. جیلس ہو گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی. پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے. نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے. تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور تقوی ارادوں میں بھی ہوتا ہے. تو اعمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زیادتی نہیں کروں گا جو رب ہے تمام جہانوں کا. بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی اس کو ڈرایا دھمکایا، یہ نہیں کہ بد دعا دے رہا کہ تم جہنم میں جاؤ، بلکہ دیکھو میں نہیں کروں گا، اگر تم نے کیا تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا. تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا. استغفر اللہ. بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سری واضح حرام ہوتا ہے. سو اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. بعد ازاں اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. ریگریٹس. تو یاد رکھیے یہ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے. یہ جو پچھتاوے ہوتے ہیں یہ انسان کو بیمار کر ڈالتے ہیں، خاص طور پر انسان کے اندر جیسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں، امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اور جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل کام لگنے لگتے ہیں. تو مختلف جو ریسرچز کی گئی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو 2 طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا، اپرچونٹی کھو دی تو اس پر پچھتاوا، اور دوسرا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غلط کر لیا. تو یاد رکھیے پچھتاووں سے نکلیں، ریگریٹ سے باہر آئیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نیکی کو کوئی کام تو پھر ہم کہتے ہیں افسوس کہ میں نے یہ نہ کیا، کاش میں اس وقت کر لیتی جب میں ینگ تھی. کاش سے باہر نکلیں. جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنے کا. اب شروع کر دیں اور ریگریٹ سے نکلیں، کیونکہ پچھتاوے انسان کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں، آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. ایک جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا. اتنا بڑا ثواب ہے. البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے، جیسے مکہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر لیا، آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا. تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام. جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب نماز قربت کا ذریعہ ہے، سجدہ قربت کا ذریعہ ہے،
یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کے بیچ میں نہیں لاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بناؤ. جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غار سے باہر آ گئے. قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں. اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. تہجد کا وقت، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے معاوضے میں دے دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا. اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں. یاد رکھیے ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں، اور مقاصد شریعت کیا ہے کہ حسب نسب کی حفاظت کی جائے، اسی لیے زنا حرام کیا گیا، جان کی حفاظت قتل حرام کیا گیا، عقل کی حفاظت شراب حرام کی گئی، اور اسی طرح مال کی حفاظت چوری کو حرام قرار دیا گیا. اور ان چیزوں کے اوپر سزائیں اس لیے رکھی تاکہ لوگ اس دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں. تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان کی کوششیں دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں. اور جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، یعنی منافقین. اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی جاسوسی کرتے ہیں. وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، دنیا میں ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے رسول غالب آئے. بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، یعنی اگر اپنے معاملات لے کر آئیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. معاملہ کسی کا بھی ہو، مسلم نان مسلم، سب کے ساتھ انصاف. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر حرام سے ممانعت کی بات کی گئی. یاد رکھیے کہ حرام کھانے والے پہ جنت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے. اور اسی طرح ربانی اور علماء اور فقہا بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے ان کے لیے اس میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے.
تو جو کوئی معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں جسم کے اعضاء کے قصاص کی بات کی گئی ہے کہ زخموں پر بھی قصاص ہے، یعنی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے کہ اس کی جان چلی گئی ہے، اب تم اس کی جان بخش دو، یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو، یعنی معاف کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ پھر معاف کرنے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے نا۔ اور ہم نے ان کے آثار پر عیسی ابن مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلے سے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی تورات اور انجیل جو ہیں ان میں بھی تقوی والوں کے لیے ہی ہدایت تھی، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، یعنی انجیل میں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتابوں میں اس سے پہلے ہے، اور اس پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا، یعنی حق بات کو لے لیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب لوگ ایک ہی دین پر ہوتے، زبردستی سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا، یعنی آزادی سے آزمائش ہے۔ بس نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعد سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے، گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے البتہ فاسق ہیں، اکثریت نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو دی ہیں لیکن بندے اللہ کی فرما برداری پہ راضی نہیں ہوتے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ تو جاہلیت کے طریقے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہیں، یعنی جو کلچر اور جو رسم و رواج اور جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائج تھے ان کو دین بنا لینا اور ان سے اٹریکٹ ہونا اور ان رسموں کی پیروی کرنا، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی عام معاملات میں تو تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے لین دین معاملات ہوں گے، لیکن ایسے دلی دوست کہ جس میں انسان راز دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ اہل کتاب کے قریب تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ پہنچے، اس لیے ہم ان سے بنا کے رکھتے ہیں، تو اس لیے دوستی کی ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائے گا، تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا جو اس سے محبت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں، خالص نہ ہوں، تو خواہ وہ کتنی کثرت میں ہو، تعداد میں ہو، بھیڑ ہو، لیکن وہ دین کو فائدہ دینے کی بجائے بعض اوقات الٹا نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اہل ایمان کے خیر خواہ ہوں، جو دھوکہ باز نہ ہوں۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں اس ٹیم میں یا صف میں شامل ہوا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اس کی خام خیالی ہے۔ بعض اوقات ایک ایسا شخص جو سنسیئر نہیں ہوتا وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ بہتر انسان لے آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کریں۔ اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا مال کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کی محبت کا، کہ کسی کو پہلے سے زیادہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے۔ ہو سکتا راضی ہو سکتا نہ بھی ہو، لیکن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، جس کو نیکیوں میں آگے جانے کی توفیق مل گئی، وہ دراصل اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق لگ جائے اور اس میں دوڑ پڑے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی مت کرو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو بھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، یعنی آذان دیتے ہو، تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ آذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اس کو جواب دو، اور پھر آذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ سب کو آتی ہے یہ دعا؟ الحمدللہ۔ جن کو نہیں آتی وہ اپنے پاس لکھا ہوا کارڈ رکھیں اور اس سے پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جس کو بہت سارے لوگ ناسمجھی میں گنوا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ عز و جل سے وسیلہ طلب کرو، وآت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی، یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان کا جواب دے کے درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے جب ہم اپنی کوئی ذاتی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے،
اس میں دعائیں کرنی چاہیے. اور نماز تو ساری کی ساری دعا ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ دعا شروع کرتے ہیں, سورۃ فاتحہ دعا ہے, پھر رکوع میں جا کے دعائیں پڑھتے ہیں, پھر کھڑے ہو کے, پھر سجدے میں, پھر اتحیات, آخر تک ساری دعا. تو نماز دراصل پریئر ہی پریئر ہے. تو اس لیے اگر اس وقت سنتیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو گویا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دعا کی قبولیت کا وقت نہ گنوائیں ادھر ادھر کے کاموں میں. اور ویسے بھی جو انسان کے مسئلے مسائل ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کر کے دعا کی جائے. کہہ دیجیے اے اہل کتاب, کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا, اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں. یعنی اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کو کیوں فالو کرتے ہیں. کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بدتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے, اور جس نے طاغوت کی بندگی کی ہو, اور یہی لوگ درجے میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمونے دکھائے سزا کے, جب لوگوں نے اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کی, جیسے سبت کے دن زیادتی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے. یہ صرف دھوکہ تھا ایک, اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں, جو کفر اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں. آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً کتنا برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں. ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا. نیکی کی طرف بلانے والا آنے والے کے ثواب کو بھی لے لیتا ہے, اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے. اور اسی طرح جو برائی سے روکتا نہیں تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ بخیل ہے. باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے, اور وہ لعنت کیے گئے اس قول کی وجہ سے. یعنی اللہ کے بارے میں بری بات کرنا کوئی مذاق ہے؟ جو ایسا کرے گا اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یعنی جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, جتنا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے. اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا, اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں جو تکلیف دہ بات سن کر صبر کرے. ہم نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہوتا, صرف سلام دعا ہی ہوتی ہے. اگر وہ ہمیں گھور کے بھی دیکھے یا کوئی ایسا جیسے میں تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں, ہم سے صبر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جس نے تمام انسانوں کو وہ سب کچھ دیا جو ان کے پاس ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی صبر کرتے ہیں, ان کو فوری سزا نہیں دیتے کہ ادھر کسی نے مذاق اڑایا دین کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا کسی رسول کا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان وہیں پکڑ لے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں, پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کا حوصلہ. اور اگر نافرمانیوں کی بجائے یہ لوگ اطاعت کرتے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے, دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت والا باغ انسان کا اپنا دل ہے, جس میں قرار ہو, اطمینان ہو, سکون ہو. اور یہ قرار آ نہیں سکتا جب تک انسان 100% اللہ کی عبادت یا اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگائے.
اللہ کی طرف جب تک رخ نہ کرے، اللہ سے نہ مانگے. تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو ضرور ان سے ان کی برائیاں، ان کی تکلیفیں دور کر دیتے. تو یہ مسائل کے حل کا نسخہ ہے، تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان بڑھانا اور تقویٰ اختیار کرنا. اور اگر وہ تورات قائم کرتے اور انجیل قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. آسمان بھی دھن برساتا، رزق برساتا، اور زمین بھی اگلتی. ان میں سے ایک گروہ میں آنا رو ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم اور عمل کے ساتھ معاملہ کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے نباتات. ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم ان کا رزق اتنا وسیع کر دیتے کہ وہ مسلسل کھاتے رہتے، ان کو کمی نہ آتی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو علم کی وجہ سے بھی رزق ملتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا، یہ آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے. آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، تمہیں جو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے وہ اس کام میں لگنے کی وجہ سے دی. اور قرآن تو ویسے ہی بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا، کیونکہ یہ بھلائیاں صرف آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یاد رکھیے جو کچھ رسول کی طرف آیا ہے، ما انزل الیک من ربک، وہ وحی کی روشنی میں آیا، وہ وحی ہے. وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے اور اپنے دل کی خواہشات پر مبنی تعلیمات نہیں دیتے تھے. تو اسی لیے حدیث پر ایمان لانا، جو صحیح احادیث ہیں، وہ بھی ضروری ہے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، یعنی قرآن کے علاوہ سنت بھی اترتی تھی. جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند میں بیٹھا ہوگا، ریلیکس ہو کے کاؤچ پہ بیٹھا ہوگا، اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، بس جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے، یعنی صرف قرآن کافی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے لا علمی کی وجہ سے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف اور رنج سے نجات. غم اور خوف 2 چیزیں انسان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تو ان 2 چیزوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرے. پھر فرمایا یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. استغفر اللہ. یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی اتنی بڑی بڑی زیادتیاں کی.
اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، یعنی کچھ نہیں ہوتا. بہت دفعہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے. اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی معافی مانگ لی، تھوڑا سا سیدھے راستے پہ، پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا بلکہ خود عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس لیے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا چاہیے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ. اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں پر سخت تردید کی گئی ہے ان غلط عقائد کی. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے استغفار قبول ہوتی ہے غلطیوں پر ندامت کے ساتھ کہ اللہ میں نے جو غلط کیا میں شرمندہ ہوں، تو میری اصلاح کر دے اور آئندہ کے لیے اپنے رستے پہ چلتا رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگیوں میں ہونے والے گناہوں کی باز پرس کی جائے گی. تو اس لیے غلطی کتنی بھی بڑی ہو، کوئی شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سانس حلق میں نہ اٹک جائے. اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. در حقیقت اس سے قبل کئی رسول گزر چکے اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل دے کے بات سمجھا دی ہے لیکن پھر بھی ان کی عقل میں نہیں آتی. یہاں پر ایک عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا گیا اور وہ کون سی ہے؟ صدیقہ. بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی. ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا. وہ صدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. یعنی یہ ایسی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی تھی. میں سوچتی ہوں کہ حضرت آسیہ کی جو دعا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ انہیں کیسے سوجی؟ وہ دنیا میں فرعون کے محل میں رہتی تھی لیکن اس نے ایمان کی خاطر اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آ گئی اور اس کو ہدایت دی. اور ہمیں بھی اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور خیر اور بھلائی کے رستوں کی دعا کرنی چاہیے. اسی لیے سب سے نفع مند دعا کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، لہٰذا اس کو پکارو. کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے. بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے، ان کے پیغمبروں نے ان پہ لعنت بھیجی. کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، ایکسٹریمسٹ تھے.
وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے، یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ لعنت کے اسباب کیا ہیں۔ لعنت کے اسباب میں پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا۔ یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار پایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود برے کام کرتے ہیں، ہم کیسے منع کریں؟ تو کچھ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جب انہوں نے متعدد بار وہ چیز کی، کوئی پڑھنے والی کتاب تھی پڑھی یا کوئی کمٹمنٹ نبھائی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ استقامت ملی۔ تو جس طرح نیکی کا حکم دینا فرض ہے، اس طرح منکر سے بھی روکنا چاہیے۔ اور منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، اولین کی طرح۔ ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ تو ہماری پہنچ میں ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، قریبی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پیار سے روکنا چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہسبینڈ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی حرام کمانے لگتے ہیں یا کوئی رشوت لینے لگتے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے نوٹس میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ تو ان کے ساتھ بھی پیار سے، محبت سے کچھ نہ کچھ ان کو آخرت کی فکر دلا کے، اللہ کی محبت کی بات کر کے، حلال کے جو نسلوں پر اچھے اثرات ہیں اس کی بات کر کے ان کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے، تاکہ کم از کم آپ بری ذمہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کچھ رشتے دار ہوتے ہیں تو بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پر ایسی رسمیں کرتے ہیں، اتنا اسراف کرتے، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے سراسر۔ اللہ نے عورت کی جو خوبصورتی بنائی ہے وہ اس کے چھپانے میں ہے، اس کے لباس کو زینت بنایا ہے، نہ کہ لباس کو اتار دینا یا ایسے لباس پہننا کہ جو پہن کے بھی ننگے ہوں۔ کتنی سخت ہے وہ حدیث کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہیں، چاہے ٹائٹ ہو چاہے سی تھرو ہو۔ لیکن پتہ ہے برائی ہے، خود کرتے ہوئے بھی برا نہیں لگتا اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے۔ اپنے بچوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ پیچھے ہی پڑ جائیں، لیکن اس برائی سے نفرت کا ایک اظہار ضروری ہے کہ میں اس سے راضی نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی دن اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء دلی دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پہ ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں اولیاء نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور آپ ضرور ان میں ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں، اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی علم عطا کرے، زہد عطا کرے، اور ہمیں تکبر سے بچائے، اور انسانیت کی خیر خواہی کے کاموں کے لیے چن لے۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو اللہ کے کلام کو سن کر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے۔ علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن بے ہوش نہیں ہوتے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن چلاتے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ کتاب ان کے دلوں پر عجب طرح اثر کرتی ہے۔ پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں
3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی. ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. تو بنیادی طور پر یہ آیت نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری کہ جب انہوں نے حضرت جعفر سے سورت مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. یاد رکھیے، آنکھ کا پانی، آنسو یا آنسو کا ایک قطرہ بھی دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے جو عموماً گر کے ٹپک کے کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے، اللہ کے ڈر سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہی بہنے چاہیے. لیکن ہم عام طور پر کن باتوں پہ روتے ہیں؟ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کا کلام سن کے روتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، کہ ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے، جو آپ نے اتارا ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے. شاہدین سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں. یہ گواہی دینے والی امت ہے. اور اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ کے. تو اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اور اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی. تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، ہم بھلا ایمان کیوں نہ لائیں، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. یعنی ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتا ہے. اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے مٹ جاتے ہیں اور انسان خیر اور بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے. تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. تو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، ان کے قول کے بدلے اللہ انہیں جنتیں عطا کرے گا. یاد رکھیے، اگر آپ مال کے ساتھ نیکی نہیں کرنے کے قابل کے مال ہے نہیں، یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو اچھی بات ہی کریں. پچھلے دنوں میرا ایک بزرگ خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے، اور جتنی دیر ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہ اللہ کی تعریف ہی بیان کرتی رہی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر. تو میں نے ان پہ اتنا رش کیا کہ اس عمر میں لوگ سٹھیا جاتے ہیں، اس عمر میں لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا کبھی اولاد کے غم میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی کسی اور پریشانی میں یا صرف موت کے خوف میں، لیکن وہ مسلسل اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہی تھی. تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اور کچھ نہیں کرنے کے قابل اب تو کم از کم اللہ کی تعریف بھی کرتا رہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں انسان کو ملتی. تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے. لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یا تو بندوں کا دل دکھا دیتی ہیں یا پھر بیکار کی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے. آپ نے فرمایا، تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو.
یہ 2 کام کرو تو جنت تمہارے لیے ہے۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی تھا کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، ایک بات بس، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، اس بندے سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو درجات کی بلندی اچھی بات کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتیں کرنے کا شوق رکھیے۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایمان والوں کے لیے عمدہ چیزیں، پاک چیزیں، لذیذ چیزیں، صاف ستھری چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں، جن کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، وہ حلال کی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت کی ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوں یا علماء ہوں، وہ اپنے اوپر عورتوں کو یا لذیذ کھانوں اور مشروبات کو حرام قرار دے دیں، یہ زہد ہے، یہ تقویٰ ہے، اور اپنے آپ کو صرف عبادت خانوں میں قید کر لیں۔ لیکن یہاں مومنوں کو کیا بتایا گیا کہ نہیں، طیب ہوں، پاک ہوں، جائز ہوں، حلال ہوں، وہ تم پر حرام نہیں، لیکن حدود کے اندر، اس میں بھی اسراف نہیں، زیادتی نہیں۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو خود سے کبھی بھی حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا، کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہمارا دین ایک معتدل دین ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے کہ وہ نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو حدود کے اندر رہ کر اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ تقویٰ کا، خشیت کا۔ پھر فرمایا اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات یعنی احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو بعض اوقات انسان کی زبان پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے پیچھے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اور اس کے منہ سے بس ایسے ہی تکیہ کلام کے طور پر قسم کا لفظ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے بندوں کو خبر دی کہ ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے کیوں نہ ہو، کہ یہ اللہ کی قسم یہ میری مسواک ہے، حالانکہ اس کی نہیں، ایک مسواک کی خاطر. تو فرمایا مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. تو جھوٹی قسم کھانا اور پکی قسم کھا کے پھر توڑ دینا یہ بہت بڑے جرائم ہیں. تو اگر کسی شخص نے قسم توڑ دی ہو تو اس شخص کو پھر کفارہ دینا چاہیے، جس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، یہ سب شیطانی کام ہے، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، بیچ بھی نہیں سکتے. تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اسی لیے یہاں لفظ خمر استعمال ہوا ہے. خمر کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے. شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ ہر خباثت کی جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا. پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی. یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا. یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا. شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے. فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے. اللہ نے کیوں منع کیا شراب سے؟ کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی، گھروں کے اندر بدمزگیاں پیدا ہوتی، روپے پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے. تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو؟ یعنی شراب بھی اور جوا بھی، ان دونوں کے یہ بدترین نقصانات ہیں کہ اس میں عداوت اور بغض کے علاوہ اللہ کے ذکر اور نماز سے رکاوٹ ہو جاتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو. پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی اگر تم پھر بھی باز نہیں آئے تو میسج تم تک پہنچ گیا، پھر جواب کے لیے تیار رہو. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی نہایت ضروری ہے. ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو وہ بہت پریشان تھے کہ وہ شراب پینے سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی ہو، مومن ہو اور احسان کی روش پر ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے. اور یہاں پر تقوی اور احسان دونوں کی بات کی گئی. متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے. ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ بعض اوقات حرام چیزیں انسان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں حاصل کرنی، اور وہ اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب ملی، ایسا کام ملا کہ جس میں بہت زبردست آمدنی ہے اور بہت سی سہولتیں ہیں، بہت سے پروویژنز ہیں، اور آپ کو ضرورت بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایسی اپرچونٹیز کا سامنے آنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ پہ آ گیا، اور انہیں ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا۔ اور یہ بہت ٹیمپٹیشن کی بات ہے نا، کہ جو چیز آپ کے ہاتھ آ جائے اور پھر آپ اس کو رکھ دیں کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں۔ جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے۔ تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ صرف رب کی خاطر غلط کام کو نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو۔ اسکرین پر حرام چیزیں کب آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ جب آپ کو صرف رب کا ڈر ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کا ڈر، یا بیوی کو شوہر کا ڈر، یا بچوں کا ڈر، یہ چیزیں نہیں روک سکتی۔ بہت سے لوگ غلط چیزوں کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے دل کی غذا پھر وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے رکنے کا طریقہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے، تقویٰ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور وہ پوچھنے والا ہے، اور ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی میں بے برکتی ہوگی، رزق میں بے برکتی ہوگی، طرح طرح کی اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی۔ تو یہ چیز انسان کو حرام چیز سے روک دیتی، خواہ اس کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار نہ کرو، اور جس نے تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارا تو اسی کی مانند چوپایوں میں سے بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، تو تب توبہ قبول ہوگی۔ جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے، یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو، یعنی جو دم دیا جاتا ہے وہ حرم میں ہی دیا جاتا ہے، یا کفارہ ہو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے، یعنی یہ فائن ہے۔ اللہ نے اس سے درگزر کیا جو ہو چکا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ یعنی غلط کام، غلطی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک تم احرام میں ہو، خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو، وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ خشکی پر تو اور بھی غذائیں مل جاتی ہیں، اس لیے شکار منع کر دیا گیا، لیکن سمندری سفر یا بحری سفر سے اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو، اور ایک مہینے کا سفر، جیسے کینیڈا سے اگر کوئی بحری جہاز پہ جائے تو آپ سوچئے کب پہنچے گا، تو ایسی صورت میں سمندر کا شکار حلال ہے احرام کی حالت میں، اور اس کا کھانا بھی۔ اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا جو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، اور ماہ حرام کو، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹے والے جانوروں کو جو کعبہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے، تو سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اور پھر ہدایت کی توفیق، جو حکم پہنچا اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اس پر ثواب بھی وہ دیتا ہے، اور اس پر
جزا بھی وہی دیتا ہے اور اسی سے ہی توقع رکھنی چاہیے. اور یہاں پر رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دینے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پہ حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن، اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو. خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. یعنی جو آپ نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ لوگوں میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا. اور پیغام سے مراد صرف وہ خطبہ نہیں بلکہ دین کا سارا پیغام. آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے. 3 دفعہ آپ نے انگلی اوپر اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے تو فریضہ ادا کر دیا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے. جو یہاں موجود ہیں، جو آپ سے لے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے آگے پہنچائیں. کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والی جنریشن میں بے شمار حفاظ ہوئے، نہ صرف یہ قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے حفاظ. اصل میں اسلامک ٹریڈیشن میں تو حافظ کہتے ہی اس کو تھے کہ کم از کم 1,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں. یعنی لوگوں کے نام کے ساتھ ہر ایک کے حافظ نہیں لگتا تھا، بہت ریئر ہوتا تھا یہ حافظ کا ٹائٹل. اب تو جس کو 4 سورتیں بھی یاد ہوں وہ بھی حافظ کہلوانا چاہتا ہے. فرمایا میرے بعد میں کافروں کی طرح مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، ایکول نہیں. اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بات یہ ہے کہ پاک چیز پاک اثرات رکھتی ہے اور پاکی کا انجام بھی پاک ہے، اچھا ہے، جنت ہے. حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. پھر پاکیزہ کلمات ہی اس کی طرف اوپر اٹھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورۃ فاطر میں آتا ہے. اور خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے. یعنی یہ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال اور کلمات ہی نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی. تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. خواہ خبیث کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی وقت آنے پر تمہارے سامنے آ جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے. در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام. یہ مویشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا مختلف حالتوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فعل لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی، یہ بدعات ایجاد کر لی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یاد رکھیے دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں. جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے تو اس لیے نہیں کرنا کہ وہ میری ساس بھی ختم دیتی تھی تو اس لیے میں بھی دیتی ہوں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو آپ یہ کام مت کریں.
تو کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو قرآن کی کوئی آیت ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی ٹریڈیشن ہے یا ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں. کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. تو لوگوں کے دین و دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑنا اور آبا کی تقلید کرنا ہے. اور یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، بعض اوقات کلچر کے معاملے میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں کہ جو اللہ کے دین نے حرام نہیں کی. مثلاً اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے، اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا، یا اسی طرح کی اور چیزیں جس کو دین نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، لیکن ہم نے خود ہی کر دیا. تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا. یعنی سب سے پہلے انسان پر ذمہ داری اپنے آپ کی ہوتی ہے. جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے. اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کو نصیحتیں کرنے کے لیے تو اپنی زندگی کھپا دے اور خود اپنی عبادت کو بھول جائے اور نماز بھی وقت پہ نہ پڑھے. تو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ اس آیت سے پھر ایک اور طرح کا معنی نکال لیتے ہیں کہ شاید نیکی کا حکم دینا یا برائی سے منع کرنا واجب نہیں، ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے. یہ اس آیت کا مطلب نہیں. اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی تبلیغ میں اپنی پوری قوت کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے میں نہیں ہے. اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانا. ان کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو. ہاں اگر خود بھی ہدایت پر نہیں تو پھر پکڑ ہوگی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہو یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے. موت ایک مصیبت ہے، اسی لیے ہم کسی کے فوت ہونے پر کیا پڑھتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے، کیونکہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، نعم البدل نہیں. یعنی مال چلا جاتا ہے تو پھر مل جاتا ہے، آپ کا گھر بک گیا تو دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں، کوئی نیبرز اچھے تھے چلے گئے تو کوئی اس سے اچھے نیبرز آ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا. تو اسی لیے یہاں موت کو مصیبت کہا گیا. لیکن اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، موت کی تیاری نہ کرے، اس میں غور و فکر چھوڑ دے. تو ایک موت ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر انسان واقعی اپنی موت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر کر دی امانت میں. پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور نہ ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے. تو یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر پر بھی ہو تو بھی اسے اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی. یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسے مال و دولت ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ملکیت ہے وہ وارثوں کے اندر تقسیم ہو جاتی، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنے مال کا حصہ کسی خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی مسافر خانے کے لیے، کوئی کنواں کھدوانے کے لیے، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ چیز نکال لی جائے اور اس فلاں مد میں دے دی جائے، تو اس کو انسان جلد از جلد لکھ لے
اور لکھ کر رکھ لے تاکہ بعد میں پھر وارث سارا مال نہ اپنے میں تقسیم کر لے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہ بچے. یعنی آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے. ہاں صرف اتنا حصہ آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائیں گے، لیکن وہ وصیت بھی 1/3 میں ہوتی ہے. یعنی مال کے تیسرے حصے میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مرنے کے بعد خرچ کروائیں، لیکن اس سے زیادہ کی نہیں. وہ تو بہرحال وارثوں کو جائے گا ہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے، کیونکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ دو قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے. ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں ان کے ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. واتقوا اللہ واسمعوا، یعنی تقوی کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہدایت سے دور نافرمان ہے، اور نافرمان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، نیکی کی توفیق نہیں ملتی. جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتی رہی انہیں پتا نہیں. یہ اصل میں اس دن کی ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے. یاد رکھیے آخرت کا دن بڑا سخت دن ہے کہ اس دن رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. تو جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، پھر وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سبھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی نہیں. تو گھبراہٹ سے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، لیکن جب تھوڑے تسلی میں آئیں گے تو وہ جواب دیں گے اور اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی. تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتا، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے، اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، یعنی انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے تو کھلم کھلا جادو. ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کے جھٹلا دیا گیا، اور یہ دراصل لوگوں کا اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا تھا. تو اس آیت سے بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو الہ مانیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں نے سب کام اللہ کے اذن سے کیے ہیں، تخلیق کے جو کام ہیں وہ اللہ کے اذن سے کیے ہیں. اور پھر ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے اندر سے ڈر نکال دینا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا خوف لائق ہوتا ہے نا، فلاں شخص مجھے بدنام کر دے گا، فلاں شخص مجھ پہ ظلم نہ کرے، فلاں ایسا نہ کرے. نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا، یا غلام جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو اصل قوت، قدرت، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب کچھ دراصل اللہ کے اذن ہی سے ہوا. اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ،
اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. آپ دیکھیے عیسی علیہ السلام نے کیسے کیسے معجزات نہیں دکھائے. اس کے بعد مزید کا مطالبہ ہے. اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. عیسی ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رازق ہے. اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے، اور جو لوگ رزق کی پریشانی یا تنگی کا شکار ہوں وہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین. اور پورا کارڈ تیار کیا گیا ہے، وہ رزق میں فراخی کی دعاؤں پر مشتمل ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھیں. یعنی جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات تنگ ہیں یا کیا بنے گا ان کا، یا جاب نہیں ہے یا اور اسی طرح کے مسائل ہیں، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اللہ کو رازق ماننا اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہم اس کو رازق مانیں. ہم رزق لوگوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اس کو خوش کر دیں تو ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، اس کو خوش کر دیں تو وہاں سے یہ بینیفٹ حاصل ہو جائے گا، جبکہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا. اور جب اللہ کہے گا اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا. تجھے پتا ہے میں نے نہیں کہا ایسا کچھ. تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یہ بات بھی اس لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الہ ہونے میں کوئی حصہ نہیں. بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت انداز کے جواب دینے سے پہلے تسبیح کی سبحانک. تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی دین کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپنے لیکچر کے دوران، گفتگو کے دوران آپ بار بار سبحان اللہ کا لفظ کہیں. یعنی بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی جہاں کوئی بات دل کو لگے اللہ کی، وہاں سبحان اللہ پڑھیں کہ پاکی اللہ کے لیے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور انہوں نے خاص طور پر یہاں کیوں تسبیح کی کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی وہ اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، اور دوسرے اللہ کی عزت اور اس کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر طرح کی بات کر لیں لیکن ادب اور احترام کے ساتھ. اللہ بہت بڑا ہے. میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا. پھر جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. وہ خود بھی نگران ہے اور فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی نگرانی کرواتا ہے. کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بندے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اکیلا ہو چاہے وہ سب کے ساتھ ہو، دن ہو رات ہو، کوئی جنگل ہو صحرا ہو، وہ نہیں ساتھ چھوڑتے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم.
اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے. سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور جھوٹ برائی کا رستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.